الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معرج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام کتبی تصدیقات کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس قال ہے والاعتبار بإیجاب القضیہ وسلبها بالنسبة الثبوتیہ والسلبیہ لا بطرفی القضیہ فإن قولنا كل ما ليس به فهو العالم موجبا مع أن طرفيها عدميان وقولنا لا شيء من المتحرك بساكن صالبا مع أن طرفيها وجوديان۔ قال مصنف نے کہا کہ قضیہ کے موجبہ اور سالبہ ہونے میں اعتبار نسبت ثبوتیہ اور سلبیہ کا ہے، قضیہ کے طرفین کا نہیں ہے۔ شرح میں گفتگو کریں گے، یہاں میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کیونکہ ہمارا قول کل ما لیس بہ فہو العالم موجبہ ہے، یعنی کل ما لیس بحی فہو العالم موجبہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کے دونوں طرف موضوع اور محمول، ایک طرف لیس بہ ہے، کل ما لیس بہ ہے، اور دوسری طرف لا عالم ہے، باوجود اس کے کہ دونوں طرف عدمی ہیں۔ اور ہمارا قول لا شیء من المتحرک بساکن، ہمارا یہ قول سالبہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کے طرفین وجودی ہیں۔ اقول، شارح کہتے ہیں ربما یذهب الوہم الی ان کل قضیۃ تشتمل علی حرف السلب تکون سالبہ۔ بسا اوقات وہم ہو جاتا ہے کہ جو بھی قضیہ حرف سلب پر مشتمل ہو وہ قضیہ سالبہ ہوتا ہے۔ تو جب ذکر کیا مصنف نے کہ قضیہ معدولہ حرف سلب پر مشتمل ہوتا، اس کے باوجود معدولہ کبھی موجبہ ہوتا اور کبھی سالبہ ہوتا ہے، تو ایجاب اور سلب کے معنی کو ذکر کر دیا تاکہ اشتباہ دور ہو جائے۔ اپنی عبارت ربما یذهب الوہم سے شارح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مصنف کو اس بات کی تصریح کی کیا ضرورت پڑی کہ قضیہ کے موجبہ اور سالبہ ہونے میں اعتبار نسبت ثبوتیہ کے ایقاع، نسبت سلبیہ کے رفع کا ہے۔ اس بات کی تصریح کی مصنف کو کیا ضرورت پڑی؟ اس کی ضرورت شارح بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں جب مصنف نے ذکر کیا قضیہ معدولہ کو کہ قضیہ معدولہ حرف سلب پر مشتمل ہوتا، چاہے موضوع کا حرف سلب جز ہو، چاہے محمول کا حرف سلب جز ہو، یا دونوں کا جز ہو، بہرحال
معدولہ حرف سلب پر مشتمل ہوتا۔ تو جب معدولہ کو ذکر کیا، جس معدولہ میں حرف سلب ہوا کرتا ہے، تو کئی مرتبہ ذہن میں ایسا آتا ہے کہ جس قضیہ میں بھی حرف سلب ہو وہ قضیہ سالبہ ہوا کرتا ہے، وہ قضیہ کیا ہوتا ہے؟ سالبہ ہوتا۔ کئی مرتبہ ذہن میں ایسا آتا ہے، وہم ہو جاتا ہے کہ جس قضیہ میں حرف سلب ہو وہ قضیہ سالبہ ہوتا ہے۔ تو جب معدولہ کو ذکر کیا کہ حرف سلب پر مشتمل ہوتا ہے تو وہم ہو سکتا تھا کہ معدولہ یہ سالبہ ہوتا، حالانکہ معدولہ یہ موجبہ بھی ہوا کرتا، سالبہ بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ معدولہ صرف سالبہ نہیں ہوتا بلکہ معدولہ موجبہ بھی ہوتا، سالبہ بھی ہوا کرتا ہے، تو وجہ موجبہ بھی ہوتا ہے، سالبہ بھی ہوتا، تو اعتبار قضیہ کے موجبہ اور سالبہ ہونے میں موضوع یا محمول کا نہیں ہے، موجبہ سالبہ ہونے میں موضوع اور محمول کا نہیں ہے، بلکہ قضیہ کے موجبہ اور سالبہ ہونے میں اعتبار نسبت ثبوتیہ کے ایقاع کا ہے اور نسبت سلبیہ کے رفع کا ہے، اعتبار موضوع اور محمول کا نہیں ہے۔ تو موجبہ اور سالبہ ہونے کی بنیاد، قضیہ کے موجبہ اور سالبہ ہونے کی بنیاد ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت پر ہے۔ تو قضیہ میں اگر ایقاع نسبت کا حکم ہے تو موجبہ ہے، اور اگر انتزاع نسبت کا حکم ہے تو سالبہ ہے۔ قضیہ کے طرفین چاہے جیسے ہوں، چاہے وجودی ہوں، جیسے کہ لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع، طرفین وجودی ہیں، چاہے طرفین عدمی ہوں، جیسے ما کل ما لیس بحی فہو لا عالم۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ ایک معدولہ حرف سلب پر مشتمل ہونے کی وجہ سے وہم ہو جاتا ہے کہ جس قضیہ میں حرف سلب ہو وہ قضیہ کیا ہے؟ سالبہ ہے۔ تو معدولہ سالبہ ہے، حالانکہ معدولہ موجبہ اور سالبہ سب ہوا کرتا۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ دیکھو قضیہ کے موجبہ اور سالبہ ہونے میں اعتبار نسبت ثبوتیہ کے ایقاع، نسبت سلبیہ کے رفع، انتزاع کا ہے، طرفین کا نہیں ہے۔ پھر سے دیکھیے، بسا اوقات وہم اس بات کی طرف جاتا ہے کہ جو قضیہ حرف سلب پر مشتمل ہو وہ سالبہ ہوتا ہے، وہم اس بات کی طرف چلا جاتا ہے کہ جو بھی قضیہ حرف سلب پر مشتمل ہو وہ سالبہ ہوا کرتا ہے۔ ولما ذکر ہے، جب مصنف نے ذکر کیا کہ قضیہ معدولہ حرف سلب پر مشتمل ہوتا، اس کے باوجود وہ موجبہ ہوتا ہے کبھی اور کبھی سالبہ ہوتا، تو ایجاب و سلب کے معنی کو مصنف نے ذکر کر دیا تاکہ شبہ دور ہو جائے۔ فقط عرفت ہے، اور آپ اس بات کو جان چکے ہیں کہ ایجاب ایقاع نسبت کا نام ہے اور سلب انتزاع نسبت، رفع نسبت کا نام ہے۔ فالعبرۃ فی کون القضیۃ موجبہ، تو قضیہ کے موجبہ ہونے میں اعتبار، قضیہ کے موجبہ اور سالبہ ہونے میں اعتبار ایقاع نسبت اور انتزاع نسبت کا ہے، قضیہ کے طرفین کا نہیں ہے۔ فمتى كانت النسبۃ واقعہ، تو جب نسبت واقع ہوگی تو قضیہ موجبہ ہوگا اگرچہ اس کے طرفین عدمی ہوں، جیسے کہ ہمارا قول کل ما لیس بحی فہو لا عالم، جو بھی چیز لا ہے وہ لا عالم ہے۔ یہاں یہ قضیہ موجبہ ہے، حالانکہ اس کے طرفین عدمی ہے، لیس بحی عدمی ہے، لا عالم عدمی ہے، اس کے دونوں طرف عدمی ہے، مگر اس کے باوجود یہ قضیہ موجبہ ہے۔ کیونکہ ایقاع نسبت کا حکم ہے، یہاں پر لا عالمیت کو ثابت مانا گیا ہے لا ہے کے لیے۔ فإن الحکم فیہا بثبوت اللا عالمیت،
کیونکہ حکم اس قضیہ میں لعالمیت کے ثبوت کا ہے ہر اس فرد کے لیے جس پر لیس بہ صادق ہے، تو یہ قضیہ موجبہ ہے اگرچہ اس کے طرفین حرف سلب پر مشتمل ہیں۔ وَمَتَى كَانَتِ النِّسْبَةُ مرفوعہ، اور جب نسبت مرفوعہ ہوگی تو وہ قضیہ سالبہ ہے اگرچہ اس کے طرفین وجودی ہوں، جیسے ہمارا قول لا شیء من المتحرک بساکن، کیونکہ حکم اس قضیہ میں ساکن کے سلب کا ہے ہر اس فرد سے جس پر متحرک صادق ہے، تو یہ سالبہ ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّن طرفیہا سلب، اور اگر قضیہ کے طرفین میں سے اگرچہ قضیہ کے طرفین میں سے کسی میں بھی سلب نہیں ہے، نہ موضوع میں نہ محمول میں، فلیس الالتفات فی الایجاب والسلب، تو قضیہ کی موجبہ اور سالبہ ہونے میں توجہ اطراف کی طرف نہیں ہوتی، توجہ اطراف کی طرف نہیں ہوتی بلکہ توجہ نسبت کی طرف ہوا کرتی ہے، نسبت کی طرف ہوتی ہے۔ قال والسالبة البسيطة أعم من الموجبة المعدولة المحمول لصدق السلب عند عدم الموضوع دون الإيجاب، لأن الإيجاب لا يصح على موجود محقق كما في الخارجية الموضوع أو بمقدر كما في الحقيقية الموضوع. أما إذا كان الموضوع موجودا فإنهما متلازمان والفرق بينهما في اللفظ. أما في الثلاثية فالقضية موجبة إن قدمت الرابطة على حرف السلب، والسالبة إن أخرت عنها. وأما في الثنائية فبالنية وبالاصطلاح على تخصيص لفظ غير أولى بالإيجاب المعدول، ولفظ ليس بالسلب البسيط أو بالعكس. مصنف کہتے ہیں سالبہ بسیطہ عام ہے موجبہ معدولۃ المحمول سے۔ یہ اس عبارت سے ہی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ مصنف اپنی اس عبارت سے سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان فرق واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ سالبہ بسیطہ موجبہ معدولۃ المحمول، جس کا ذکر پچھلے دو کالع میں ہوا، سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول۔ موجبہ معدولۃ المحمول وہ قضیہ ہے جس میں حرف سلب محمول کا جز ہو، جس میں حرف سلب محمول کا جز ہو، اور اس میں وہ موجبہ معدولۃ المحمول وہ قضیہ ہے جس میں حرف سلب محمول کا جز ہو، جیسے کہ زید لا کاتب یا زید لیس بکاتب، یہ موجبہ معدولۃ المحمول ہے کیونکہ یہاں حرف سلب لیس محمول کا جز ہے اور لا کاتبیت زید کے لیے ثابت مانی گئی ہے، یہ موجبہ معدولۃ المحمول ہے۔ اور سالبہ بسیطہ قضیہ میں حرف سلب ایک حرف سلب ہو، قضیہ میں حرف سلب ہو مگر وہ موضوع اور محمول کسی کا جز نہ ہو، جیسے زید لیس بکاتب، اور اس کا معنی یہ کہ زید کاتب نہیں ہے، یہ سالبہ بسیطہ ہے کیونکہ کاتب ہونے کا سلب ہے زید سے، یہ سالبہ بسیطہ ہے۔ تو سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان اپنی اس عبارت سے والسالبۃ البسیطۃ اعم من الموجبۃ المعدولۃ المحمول سے مصنف سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان فرق واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ سالبہ بسیطہ عام مطلق ہے موجبہ معدولۃ المحمول سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجبہ معدولۃ المحمول اخص مطلق ہے، یعنی جہاں موجبہ معدولۃ المحمول صادق آئے گا، جہاں موجبہ معدولۃ المحمول متحقق ہوگا، قضیہ میں صدق کا معنی تحقق ہی ہے،
جہاں موجبہ معدولۃ المحمول متحقق ہوگا وہاں سالبہ بسیطہ ضرور متحقق ہوگا، مگر جہاں سالبہ بسیطہ متحقق ہو وہاں موجبہ معدولۃ المحمول کا تحقق ضروری نہیں ہے۔ تو سالبہ بسیطہ عام مطلق ہے موجبہ معدولۃ المحمول سے۔ تو دو باتیں ہوئی کہ جب موجبہ معدولۃ المحمول متحقق ہوگا یا جہاں بھی موجبہ معدولۃ المحمول پایا جائے گا وہاں سالبہ بسیطہ ضرور پایا جائے گا، پہلا دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ، جہاں سالبہ بسیطہ پایا جائے، جہاں سالبہ بسیطہ متحقق ہو وہاں موجبہ معدولۃ المحمول کا تحقق ضروری نہیں ہے، یعنی سالبہ بسیطہ موجبہ معدولۃ المحمول کے بغیر پایا جا سکتا۔ ایسا کب ہوگا؟ ذرا شرح میں اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ تو سالبہ بسیطہ عام ہے موجبہ معدولۃ المحمول سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلب موضوع کے عدم کے وقت، موضوع کے معدوم ہونے کے وقت بھی صادق آ جائے گا، یعنی سلب اس وقت بھی متحقق ہو سکتا ہے، سلب اس وقت بھی صادق آ جائے گا جب کہ موضوع کیا ہو؟ معدوم ہو۔ تو موضوع کے معدوم ہونے کے وقت بھی سلب صادق آئے گا، مگر اس وقت جب کہ موضوع معدوم ہو ایجاب صادق نہیں آئے گا۔ عام ہے اس لیے کہ موضوع کے عدم کے وقت سلب صادق آ سکتا ہے، سلب کے صادق آ جانے کی وجہ سے دون الایجاب۔ ایجاب صادق نہیں آئے گا اس وقت جب کہ موضوع معدوم ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ سالبہ بسیطہ عام ہے موجبہ معدولۃ المحمول سے۔ کیوں؟ لأن الایجاب، موضوع کے عدم کے وقت ایجاب صحیح نہیں، اس کی دلیل اس لیے کہ ایجاب درست نہیں ہے مگر موجود محقق پر، جیسا کہ خارجیت الموضوع میں ہوتا ہے۔ ابھی 3-4 کالہ پہلے خارجیت الموضوع پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اس لیے کہ ایجاب صحیح نہیں ہے مگر موجود محقق پر، جیسا کہ خارجیت الموضوع میں ہوتا ہے، یا موجود مقدر پر جیسا کہ حقیقیت الموضوع میں ہوتا ہے۔ تو سلب تو اس وقت بھی صادق آ جائے گا جب موضوع معدوم ہو، سلب کا اس وقت بھی صادق آنا صحیح ہے، یعنی صادق آ جائے گا جب موضوع معدوم ہو، مگر ایجاب تو قطعاً اس وقت صادق نہیں آئے گا جب کہ موضوع معدوم ہو، اس وقت صادق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایجاب موضوع کے وجود کو چاہتا ہے، موضوع کے موجود ہونے کو چاہتا ہے، سلب موضوع کے وجود کو نہیں چاہتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَوْضُوعُ مَوْجُودًا، لیکن جب موضوع موجود ہو پھر تو سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول یہ متلازم ہیں، یعنی جب موضوع موجود ہو تو اس وقت جب سالبہ بسیطہ صادق آئے گا تو موجبہ معدولۃ المحمول بھی صادق آئے گا، اور جب موجبہ معدولۃ المحمول صادق آئے گا تو سالبہ بسیطہ بھی صادق آئے گا۔ تو دیکھا آپ نے کہ سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان فرق کس کا ہے؟ عموم خصوص مطلق کا فرق ہے، یعنی جہاں موجبہ معدولۃ المحمول صادق آئے گا وہاں سالبہ بسیطہ ضرور صادق آئے گا، مگر جہاں سالبہ بسیطہ صادق آئے وہاں موجبہ معدولۃ المحمول کا صادق آنا ضروری نہیں، کیونکہ سالبہ تو اس وقت بھی صادق آ جائے گا جب کہ موضوع معدوم ہو، مگر اس وقت موجبہ معدولۃ المحمول صادق نہیں آئے گا۔ والفرق بینہما فی اللفظ، اور ان دونوں کے درمیان یعنی سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان فرق لفظی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ لفظ میں فرق ثلاثیہ میں تو اس طریقے سے فرق ہے، ثلاثیہ میں اس طریقے سے فرق کریں گے سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان کہ ہم دیکھیں گے ثلاثیہ ماسبق سے آپ کو معلوم ہے کہ قضیہ میں رابطہ اگر مذکور ہے تو ثلاثیہ ہے، جیسے زید ہوا عالم، زید لیس ہوا بعالم،
رابطہ مذکور ہے، اور رابطہ کو اگر حذف کر دیا تو چونکہ دو ہی جز ہیں، زید عالم، زید کاتب، وہ ثنائیہ ہے۔ تو فرق ان دونوں کے درمیان لفظ میں بھی ہے، لفظی بھی ہے۔ لفظی فرق تو یہ دیکھنا پڑے گا، قضیہ ثلاثیہ ہے تو فرق کرنا بہت آسان ہے۔ کس طریقے سے فرق ہوگا؟ اس طریقے سے فرق ہوگا کہ آپ دیکھو رابطہ پہلے ہے یا حرف سلب پہلے ہے؟ رابطہ پہلے ہے، قضیہ میں رابطہ اور حرف سلب دونوں ہیں، تو رابطہ پہلے ہے یا حرف سلب پہلے ہے؟ اگر رابطہ پہلے ہوگا تو قضیہ معدولۃ المحمول ہوگا۔ کیوں؟ رابطہ کا کام ما بعد کو ما قبل سے جوڑنا ہے، تو یہاں ربط سلب ہوگا، اور ربط سلب ایجاب ہے، تو موجبہ معدولۃ المحمول ہوگا۔ اور اگر حرف سلب رابطہ سے پہلے ہے تو حرف سلب کا کام ہے رفع ما بعد کا ما قبل سے رفع، تو یہاں اب سلب ربط ہوگا، اور سلب ربط وہ سلب ہے۔ تو ثلاثیہ میں فرق کرنا آسان ہے کہ اگر رابطہ پہلے ہے حرف سلب سے تو موجبہ معدولۃ المحمول ہے، اور حرف سلب پہلے ہے رابطہ سے تو سالبہ بسیطہ ہے۔ فرق ان دونوں کے درمیان لفظ میں بھی ہے، اما فی الثلاثیہ، لیکن ثلاثیہ میں فرق کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ قضیہ موجبہ ہوگا، یعنی موجبہ معدولۃ المحمول ہوگا۔ قضیہ موجبہ معدولۃ المحمول ہے اگر رابطہ حرف سلب پر مقدم ہے۔ رابطہ کس پر مقدم ہے؟ حرف سلب پر مقدم ہے، تو قضیہ موجبہ ہے، اور قضیہ سالبہ ہوگا اس وقت جب کہ رابطہ حرف سلب سے مؤخر ہو۔ ثلاثیہ میں تو ہم فرق کر لیے کہ رابطہ پہلے ہے یا حرف سلب پہلے ہے۔ اگر رابطہ پہلے ہے تو ربط سلب ہے، ربط سلب ایجاب ہے، وہ قضیہ موجبہ معدولۃ المحمول ہے۔ اور اگر حرف سلب پہلے ہے، رابطہ بعد میں ہے، تو سلب ربط ہے، اور سلب ربط یہ سلب ہے، سلب ربط سلب ہے، تو یہ قضیہ سالبہ بسیطہ ہے۔ ہم بڑے آرام سے فرق کر لیے ثلاثیہ میں۔ ثنائیہ میں کیسے فرق کریں گے؟ مثلا ہمارا قول زید لیس بکاتب، یہ سالبہ بسیطہ ہے یا موجبہ معدولۃ المحمول ہے؟ کیسا فرق کریں گے؟ تو اب کیسا فرق کریں گے؟ تو کہتے ہیں دو طریقہ ہے۔ ایک تو نیت سے، زید لیس بکاتب آپ نے کیا، آپ کی نیت کس کی ہے؟ محمول کے سلب کی موضوع سے، کاتبیت کی نفی کی زید سے یہ نیت ہے، یا لا کاتبیت کے ثبوت کی نیت ہے؟ نیت سے فرق ہوگی۔ اگر لا کاتبیت کے ثبوت کی نیت ہے تو یہ موجبہ معدولۃ المحمول ہوگا، اور اگر نیت کاتبیت کے سلب کا ہے، کاتبیت کے سلب کا ہے، محمول کے سلب کا ہے موضوع سے، تو یہ سالبہ بسیطہ ہوگا۔ تو ثنائیہ میں ہم فرق کریں گے نیت سے۔ ثنائیہ میں فرق نیت کے ذریعے سے ہوگی یا اصطلاح کے ذریعہ سے، کہ اصطلاح بنا لیں کہ بعض حرف سلب کو ہم موجبہ معدولۃ المحمول کے ساتھ خاص کر لیں، اور بعض کو سالبہ بسیطہ کے ساتھ کر لیں۔ مثال کے طور پہ لیسا سلب بسیط کے لیے یہ اصطلاح بنا لیں، اور لا ایجاب عدولی کے لیے اصطلاح بنا لیں، تو ثنائیہ میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ کیسا فرق ہوگا؟ نیت کے ذریعے سے یا اصطلاح بنانے کے ذریعے سے۔ وَأَمَّا فِي الثُّنَائِيَّةِ، لیکن ثنائیہ میں فرق تو نیت سے ہوگی یا اصطلاح سے ہوگی، علی تخصیص لفظ غیر، نیت کے ذریعے سے ہوگی یا اصطلاح کے ذریعے سے ہوگی۔ کیسے؟ کہ لفظ غیر یا لا کو ایجاب عدولی کے ساتھ خاص کر لیا جائے، اور لفظ لیسا کو سلب بسیط کے ساتھ خاص کر لیا جائے، یا اس کے برعکس۔ ختم ہوئی متن کی بات۔ شارح کہتے ہیں اقول
لقائل ان یقول العدول کما یکون فی جانب المحمول کذالک یکون فی جانب الموضوع علی ما بینہ۔ یہ جو عبارت شارح لا رہے ہیں، اس آنے والی عبارت سے متن کے اوپر پڑھنے والے دو اعتراض کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ اعتراض متن کی کون سی بات پر ہے؟ متن کی کون سی عبارت پر ہے؟ متن کی اس عبارت پر ہے کہ وَالصَّالِبَةُ الْبَسِيطَةُ أَعَمُّ مِنَ الْمُوجِبَةِ الْمَعْدُولَةِ الْمَحْمُولِ۔ اس عبارت پر دو اعتراض وارد ہوتے ہیں، ان دونوں اعتراض کو شارح ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اعتراض کے ذکر کرنے کے بعد ان دونوں اعتراضوں کا شارح جواب دینے کے لیے اس عبارت کو لا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اعتراض کیا ہے۔ لقائل ان یقول، معترض کو اعتراض کرنے کا حق ہے، کہنے والے کے لیے کہنا ہے۔ معترض اعتراض کر سکتا ہے۔ کیا اعتراض کر سکتا ہے؟ کس پر اعتراض کر سکتا ہے؟ مصنف کی عبارت وَالصَّالِبَةُ الْبَسِيطَةُ أَعَمُّ مِنَ الْمُوجِبَةِ الْمَعْدُولَةِ الْمَحْمُولِ۔ اس عبارت پر معترض اعتراض کر سکتا ہے۔ کیا اعتراض کر سکتا ہے؟ اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ جناب عدول جس طریقے سے جانب محمول میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے جانب موضوع میں بھی ہوتا ہے۔ عدول جس طریقے سے جانب محمول میں ہوتا، ویسے جانب موضوع میں بھی ہوتا، جیسا کہ اس بات کو آپ نے بھی بیان کیا کہ معدولہ کبھی معدولۃ المحمول ہوتا ہے اور کبھی معدولہ معدولۃ الموضوع ہوتا ہے۔ تو عدول تو قضیہ کے دونوں جانب محمول میں بھی ہوتا اور جانب موضوع میں بھی عدول ہوتا ہے۔ تو معترض ایسا کہہ سکتا ہے کہ عدول قضیہ کے دونوں جانب محمول میں بھی اور جانب موضوع میں بھی ہوتا، اور آپ نے بھی جناب مصنف آپ نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ عدول جس طریقے سے جانب محمول میں ہوتا، اسی طریقے سے عدول جانب موضوع میں بھی ہوتا ہے۔ تو عدول دونوں جانب ہوتا ہے۔ فَحِينَمَا شَرَعَ فِي الْأَحْكَامِ، تو پہلے تو آپ نے بیان کیا کہ عدول دونوں جانب ہوتا ہے، مگر جب احکام کے بیان کی باری آئی تو احکام کے بیان کے وقت آپ نے اپنی گفتگو کو عدول فی المحمول کے ساتھ خاص کیوں کر دیا؟ عدول دونوں طرف ہے، جانب محمول میں بھی جانب موضوع میں بھی، اس کو آپ نے بیان کیا، مگر جب احکام کے بیان کی باری آ رہی ہے تو گفتگو کو آپ خاص کر دے رہے ہیں عدول فی المحمول کے ساتھ، عدول فی الموضوع کے ساتھ نہیں۔ یہ ہے پہلا اعتراض۔ عدول فی المحمول کے ساتھ گفتگو کو کیوں خاص کیا؟ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض مصنف کی عبارت پر کہ آپ نے کیا کہا؟ صالبہ وسیطہ عام ہے موجبہ معدولۃ المحمول سے۔ صالبہ وسیطہ۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ محصلات اور معدولات محمولات بھی، اگر معدولۃ المحمول کو لینا تھا تو محصلات اور معدولات المحمولات بہت ہیں، صرف وہی نہیں جس کو آپ نے ذکر کیا۔ تو ذکر میں صالبہ وسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ دوسرا اعتراض۔ فنقول، تو کوئی اعتراض کرنے والا اگر یہ دو اعتراض کرے گا تو اس اعتراض کے جواب میں ہم کہیں گے، شارح ایسا کہتے ہیں
اما وجہ التخصیص فی الاول، گفتگو کو اول میں خاص کرنے کی وجہ، یعنی عدول فی جانب المحمول میں کلام کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ معتبر فن میں وہی عدول ہے جو جانب محمول میں ہو۔ فن میں معتبر کون سا عدول ہے؟ وہ عدول ہے جو جانب محمول میں ہو۔ وہ عدول معتبر ہے جو جانب محمول میں ہو۔ وذالک ہے، فن میں معتبر وہ عدول ہے جو جانب محمول میں ہو۔ وذالک ہے، فن میں معتبر وہی عدول ہے جو جانب محمول میں ہو، یہ بات ثابت ہے۔ اس لیے کہ آپ کو یقینی طور پر علم ہو چکا ہے کہ حکم کا مدار قضیہ میں ذات موضوع اور وصف محمول ہے۔ حکم کی بنیاد قضیہ میں، حکم کا مدار قضیہ میں ذات موضوع اور وصف محمول ہے، وصف موضوع اور وصف محمول نہیں ہے۔ ولا خفاء فی ان الحکم علی الشیء، اور بلا شبہ شے پر امور وجودیہ کا حکم شے پر امور عدمیہ کے حکم کے مخالف ہوتا ہے، جیسے زید کاتب، زید پر کاتب کا حکم مخالف ہے زید پر لا کاتب کے حکم کے۔ فاختلاف القضیہ بالعدول والتحصیل فی المحمول، تو محمول میں عدول فاختلاف القضیۃ بالعدول والتحصیل فی المحمول، تو محمول میں عدول و تحصیل کے ذریعے سے قضیے کا اختلاف یہ قضیہ کے مفہوم میں مؤثر ہے، جیسے زید کاتب اور زید لا کاتب، یہ قضیہ کے مفہوم میں مؤثر ہے، برخلاف عدول و تحصیل فی وصف الموضوع کے، کیونکہ یہ قضیہ کے مفہوم میں مؤثر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عدول و تحصیل مفہوم موضوع میں ہے، اور مفہوم موضوع یہ تو محکوم علیہ نہیں ہے، اس لیے کہ محکوم علیہ تو ذات موضوع کا نام ہے۔ والحکم علی الشیء لا یختلف باختلاف العبارات عن، اور شے پر حکم لگانا شے کی تعبیرات کے بدلنے سے یہ حکم نہیں بدلا کرتا ہے۔ پہلے اعتراض کا جواب کہ حاصل یہ ہے کہ محمول میں عدول و تحصیل کا اختلاف یہ قضیہ کے مفہوم میں اختلاف کا باعث ہے، مفہوم میں اختلاف کا باعث ہے، قضیہ کے مفہوم میں اختلاف پیدا کرتا مؤثر ہے، مگر جانب موضوع میں عدول و تحصیل کا اختلاف یہ قضیہ کے مفہوم میں مؤثر نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے قضیہ کے مفہوم میں اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اختلاف ہو جانب موضوع میں تو مفہوم موضوع میں اختلاف ہے، اور قضیہ کا دار و مدار مفہوم موضوع پر نہیں ہے، ذات موضوع پر ہے، تو کسی ذات کی تعبیر میں الفاظ بدل جائیں، عبارات بدل جائیں، تو عبارات کے بدلنے سے، تعبیر کے بدلنے سے شے اور ذات نہیں بدلا کرتی، تعبیر کے بدلنے سے شے اور ذات نہیں بدلا کرتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ محمول میں عدول و تحصیل کا اختلاف یہ قضیہ کے مفہوم میں مؤثر ہے، مگر موضوع میں عدول و تحصیل کا اختلاف قضیہ کے مفہوم میں مؤثر نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے گفتگو کو خاص کیا عدول فی المحمول کے ساتھ۔ یہ پہلے سوال کا جواب تھا۔ دوسرے سوال کے جواب میں کہتے ہیں وَأَمَّا وَجْهُ التَّخْصِيصِ فِي الثَّانِي، ثانی میں تخصیص کی وجہ ہے،
یعنی سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کو ذکر میں خاص کرنے کی وجہ یہ ہے۔ اما وجہ التخصیص فی الثانی، اس لیے کہ عدول و تحصیل کا محمول میں اختلاف یہ تقسیم کی طرف پلٹتا ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے تقسیم کرنی پڑے گی، اس لیے کہ حرف سلب اگر محمول کا جز ہے، حرف سلب اگر محمول کا جز ہے تو قضیہ معدولہ ہے ورنہ محصلہ ہے۔ کیف ما کان الموضوع، موضوع چاہے جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، تو فہی اما موجبہ، وہ یا تو موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا۔ فہا ہونا قضایا، ہا ہونا قضایا۔ واما وجہ التخصیص فی الثانی، ثانی میں تخصیص کی وجہ، ثانی یعنی مصنف کے قول والسالبۃ البسیطۃ عام من الموجبۃ المعدولۃ المحمول، مصنف کی اس قول پہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جناب محصلات اور معدولات محمولات تو بہت ہیں، تو پھر آپ نے اپنی گفتگو کو سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے ساتھ خاص کیوں کیا؟ ان ڈھیر ساروں میں سے ڈھیر سارے کون؟ محصلات اور معدولات محمولات بہت ہیں، ان بہتوں میں سے کلام میں صرف سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کو کیوں آپ نے لیا؟ ذکر میں صرف انہی کو کیوں خاص کیا؟ تو شارح کہتے ہیں ثانی میں تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ محمول میں عدول و تحصیل کا اعتبار یہ تقسیم کی طرف پلٹتا ہے، اس لیے کہ حرف سلب اگر محمول کا جز ہے تو قضیہ معدولہ ہے، اگر جز نہیں ہے تو محصلہ ہے۔ موضوع چاہے جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، تو وہ یا تو موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا۔ تو یہاں پر اس طریقے سے چار قضایا ہیں، یہاں پر کتنے قضایا ہیں؟ چار قضایا ہیں۔ ایک موجبہ محصلہ، جیسے ہمارا قول زید کاتب موجبہ ہے، محصلہ ہے، بات صاف ہے، کاتبیت کے ثبوت کا حکم ہے زید کے لیے، کاتبیت کا ایجاب ہے زید کے لیے، موجبہ ہے تو یہ موجبہ ہے اور محصلہ ہے کیونکہ دونوں طرف وجودی ہیں۔ تو یہاں پر چار قضایا ہیں۔ ایک موجبہ محصلہ، جیسے ہمارا قول زید کاتب موجبہ محصلہ ہے۔ ایک سالبہ محصلہ، جیسے ہمارا قول زید لیس بکاتب، یہ سالبہ ہے کیونکہ کاتبیت کے سلب کا حکم یہاں پر ہے تو سالبہ ہے، اور محصلہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ طرفین میں سے ہر ایک وجودی ہے۔ تو دو قضیہ ہو گیا، کون؟ ایک تو موجبہ محصلہ جیسے زید کاتب، اور دوسرا سالبہ محصلہ جیسے زید لیس بکاتب۔ تیسرا موجبہ معدولہ، جیسے ہمارا قول زید لا کاتب موجبہ ہے کیوں؟ لا کاتبیت کے ثبوت کا حکم ہے زید کے لیے، معدولہ ہے، حرف سلب معدولۃ المحمول ہے، حرف سلب محمول کا جز ہے۔ اور چوتھا سالبہ معدولہ ہے، جیسے ہمارا قول زید لیس بلا کاتب، سالبہ ہے اس لیے کہ لا کاتبیت کے سلب کا حکم ہے، لا کاتبیت کی نفی کی گئی ہے، سلب کیا گیا ہے زید سے تو سالبہ ہے، اور معدولہ ہے اس لیے کہ لا کاتب کا جز ہے، محمول کا جز ہے، اس لیے یہ سالبہ معدولہ ہے۔ یہ آپ نے دیکھا چار قضایا کو دیکھا۔ ولا التباس بین القضیتین من هذه القضایا الا بین السالبۃ المحصلہ والموجبۃ المعدولۃ المحمول۔ یہ چار قضایا ہیں یہاں پر، مگر ان چار قضایا میں سے کسی دو قضیہ کے درمیان
التباس نہیں ہے سوائے صالبہ محصلہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان۔ یہ 4 قضایا ہیں، ان 4 قضایا میں سے کسی 2 قضیہ کے درمیان التباس نہیں ہے، اشتباہ نہیں ہے، مگر صرف 2 قضیہ کے درمیان التباس ہے۔ وہ کون سا 2 قضیہ ہے؟ صالبہ محصلہ، جسے صالبہ وسیطہ بھی کہتے ہیں، اور موجبہ معدولۃ المحمول، ان دونوں کے درمیان التباس ہے، اشتباہ ہے، باقی کسی کے درمیان التباس اور اشتباہ نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ دیکھنا ہے کہ باقی قضیہ کے درمیان التباس نہیں ہے، کسی 2 قضیہ کے درمیان التباس نہیں ہے۔ اما بین الموجبۃ المحصلہ والصالبۃ المحصلہ، لیکن موجبہ محصلہ اور صالبہ محصلہ کے درمیان کوئی التباس نہیں ہے۔ کیوں التباس نہیں ہے؟ اس لیے کہ موجبہ میں حرف سلب ہے ہی نہیں، جیسے زید کاتب، یہاں حرف سلب نہیں ہے، اور صالبہ محصلہ میں حرف سلب ہے، تو دونوں میں کوئی التباس نہیں ہے۔ جس میں حرف سلب نہیں ہے وہ موجبہ محصلہ ہے، جس میں حرف سلب ہے وہ صالبہ محصلہ ہے۔ اسی طریقے سے موجبہ محصلہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان بھی کوئی التباس نہیں ہے۔ موجبہ محصلہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان بھی کوئی التباس نہیں ہے۔ کیونکہ موجبہ محصلہ میں کوئی حرف سلب نہیں ہے، زید کاتب، یہ موجبہ محصلہ، یہاں کوئی حرف سلب نہیں ہے، اور موجبہ معدولۃ المحمول میں ایک حرف سلب ہے، زید لا کاتب، تو یہاں بھی کوئی التباس نہیں ہے کہ جس میں حرف سلب نہیں ہے وہ موجبہ محصلہ ہے، اور جس میں حرف سلب ہے وہ موجبہ معدولۃ المحمول ہے۔ کوئی التباس نہیں۔ کیونکہ معدولہ میں حرف سلب ہے، موجبہ محصلہ میں حرف سلب نہیں ہے۔ وَأَمَّا بَيْنَ الْمُوجْبَةِ الْمُحَصَّلَةِ وَالصَّالِبَةِ الْمَعْدُولَةِ، اسی طریقے سے موجبہ محصلہ اور صالبہ معدولہ کے درمیان بھی کوئی التباس نہیں ہے۔ موجبہ محصلہ جیسے کہ زید کاتب، اور صالبہ معدولہ جیسے زید لیس بلا کاتب، ان دونوں میں بھی کوئی التباس نہیں ہے، کیونکہ موجبہ محصلہ میں کوئی حرف سلب نہیں ہے، اور صالبہ معدولہ میں 2 حرف سلب ہے۔ کہتے ہیں صالبہ میں 2 حرف سلب کے ہونے کی وجہ سے صالبہ معدولۃ المحمول میں برخلاف موجبہ محصلہ کے کہ اس میں کوئی حرف سلب نہیں ہے۔ وَأَمَّا بَيْنَ الصَّالِبَةِ الْمُحَصَّلَةِ وَالصَّالِبَةِ الْمَعْدُولَةِ، اسی طریقے سے صالبہ محصلہ اور صالبہ معدولہ میں بھی کوئی التباس نہیں ہے، کیونکہ صالبہ محصلہ مثلا زید لیس بکاتب، زید کاتب نہیں ہے، اور صالبہ محصلہ زید لیس بلا کاتب، یہ صالبہ معدولہ ہے، تو صالبہ محصلہ اور صالبہ معدولہ کے درمیان بھی کوئی التباس نہیں ہے۔ کیونکہ صالبہ محصلہ میں ایک حرف سلب ہے، اور صالبہ معدولہ میں 2 حرف سلب ہے۔ کہتے ہیں 2 حرف سلب کے ہونے کی وجہ سے صالبہ معدولہ میں 2 حرف سلب کے ہونے کی وجہ سے، اور صالبہ محصلہ میں 1 حرف سلب ہونے کی وجہ سے، تو جس میں 1 حرف سلب ہے وہ صالبہ محصلہ ہے، اور جس میں 2 حرف سلب ہیں وہ صالبہ معدولہ ہے۔ کوئی التباس نہیں ہے۔ کہتے ہیں 2 حرف سلب کے ہونے کی وجہ سے صالبہ معدولہ میں، اور 1 حرف سلب کے ہونے کی وجہ سے صالبہ محصلہ میں، تو ان قضایا میں سے کسی 2 کے درمیان کوئی التباس نہیں ہے۔ وَأَمَّا بَيْنَ الْمُوجْبَةِ الْمَعْدُولَةِ وَالصَّالِبَةِ الْمَعْدُولَةِ، لیکن موجبہ معدولہ اور صالبہ معدولہ لوجود ان دونوں کے درمیان بھی کوئی التباس نہیں ہے۔ کیونکہ موجبہ معدولہ میں 1 حرف سلب ہے، مثلا زید لا کاتب، اور صالبہ معدولہ میں 2 حرف سلب ہے، زید لیس بلا کاتب۔ کہتے ہیں لیکن موجبہ معدولہ اور صالبہ معدولہ میں تو ایجاب میں 1 حرف سلب ہے، اور سلب میں 2 حرف سلب ہے، تو ان کے درمیان بھی موجبہ معدولہ اور صالبہ معدولہ میں بھی کوئی التباس نہیں ہے کہ موجبہ معدولہ میں 1 حرف سلب ہے اور صالبہ معدولہ میں 2 حرف سلب ہیں۔ وَأَمَّا الصَّالِبَةُ الْمُحَصَّلَةُ وَالْمُوجْبَةُ الْمَعْدُولَةُ الْمَحْمُولُ، لیکن صالبہ محصلہ جیسے زید لیس بکاتب، اور موجبہ معدولۃ المحمول جیسے زید لیس بکاتب،
सालिबा मुहस्सला और मूजबा मादुलतुल महमूल, तो इन दोनों के दरमियान इल्तिबास है। ज़ैदुन लैसा बेकातिब सालिबा मुहस्सला है या मूजबा मादुलतुल महमूल है, मादुलतुल महमूल है। दिक्कत होती है पहचानने में, क्यों? क्योंकि दोनों में एक ही हरफ सल्ब है, दोनों में एक ही हरफ सल्ब है। तो सालिबा मुहस्सला और मूजबा मादुलतुल महमूल के दरमियान इल्तिबास है, इसलिए कि दोनों में जो मौजूद हरफ सल्ब है वो एक है। तो जब कहते हैं अम्मा सालिबतुल मुहस्सला वल मूजबतुल मादुलतुल महमूल, लेकिन सालिबा मुहस्सला और मूजबा मादुलतुल महमूल, तो इन दोनों के दरमियान इल्तिबास है, इस वजह से कि हरफ सल्ब जो दोनों में मौजूद हैं वो एक एक ही हैं। फ़इज़ा क़ील ज़ैदुन लैसा बेकातिब, तो जब ज़ैदुन लैसा बेकातिब बोला जाता तो समझ में नहीं आता है कि ये मूजबा मादुला है या सालिबा वसीता है। तो इन्हीं दो के दरमियान मूजबा मादुलतुल महमूल और सालिबा वसीता, इन्हीं दोनों के दरमियान इल्तिबास है, बाकी किसी दो कज़िया के दरमियान इल्तिबास नहीं है। इसी वजह से कज़ाया के दरमियान में से इन दोनों को यानी मूजबा मादुलतुल महमूल और सालिबा वसीता को ज़िक्र में ख़ास किया। तम्मत दर्स अल यौम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।